دوستو پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے پاکستان بھر میں توہین مذہب اور توہین رسالت سے متعلق ایک کے بعد ایک خون ریز واقعات دیکھے، اور ان واقعات پر بولنے والا عموماً کوئی نہیں ہوتا، اور جو چند ایک آوازیں اٹھتی ہیں جو اس بار بھی اٹھیں، ان کو جس انداز کی دھمکیاں اور جس انداز کے ان کے خلاف مغلظات کا استعمال سامنے آیا، وہ اپنے آپ میں ایک شرمناک بات ہے۔ آئیے ذرا اس کو ایک ٹھیک طرح سے ایک شعوری ذہن کے ساتھ اسے ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا حالات۔ دوستو سلک یا ریشم، اس سے آپ واقف ہیں۔ یہ کیا ہے ریشم؟ دودھ کے پتے کھانے والا کیڑا وہ اپنے آس پاس ریشم بننا شروع کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے ہی بنائے ہوئے دھاگے میں، اپنے ہی بنائے ہوئے تار میں قید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو ریشم ہم پہنتے ہیں نا، اس ریشم میں ہزارہا ایسے کیڑوں کی کہانی ہوتی ہے جو خود اپنے ہی بنائے ہوئے دھاگے میں پھنس کر مر گئے۔ یہاں جرمنی میں دوستو ہر سال اکتوبر اور نومبر کے بیچ ایک فیسٹیول ہوتا ہے جسے سینٹ مارٹن فیسٹیول کہتے ہیں۔ یہاں اسکول کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی لالٹینیں دی جاتی ہیں جو وہ خود بناتے ہیں کچھ معاملات میں، اور وہ اپنے اپنے اسکول کے آس پاس کے علاقے کا ایک چکر لگاتے ہیں گیت گاتے ہوئے کہ روشنی کا ایک استعارہ بناتے ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہے، اس پر کبھی بات کریں گے، لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آگ لگائی جاتی ہے اور آگ کی حدت تاپی جاتی ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں جرمنی میں وہ آگ فائر بریگیڈ لگاتا ہے، یعنی آپ نہیں لگاتے، وہ آگ فائر بریگیڈ لگاتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ مرتبہ جب یہاں تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ فائر بریگیڈ؟ تو کیا اس لیے کہ خوف ہوتا ہے کہ آگ ادھر ادھر پھیل نہ جائے فائر بریگیڈ کی موجودگی؟ یہ صرف موجودگی کی بات نہیں ہے، فائر بریگیڈ یہ آگ اس لیے خود لگاتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آگ بجھانا کیسے ہے۔ اور پھر اس نے ایک خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ آگ لگاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو آگ بجھانا آتی ہے، اگر آپ کو آگ بجھانا نہیں آتی پھر آگ مت لگائے۔ صاحبو، آپ نے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں چیف جسٹس کے ساتھ بے عزتی والا یا وہ جو گالی والا جملہ ہے، گالی والی ویڈیو وہ دیکھی ہوگی۔ وہ کوئی ڈونٹس شاپ تھی جس میں چیف جسٹس اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور وہاں ایک شخص نے ان کو گالی دی۔ چیف جسٹس ٹھیک ہے، چیف جسٹس ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں عدالتی اور ججوں کی تاریخ ہمارے سامنے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ وہ بندہ ایک آدمی تھا اور اس شخص نے مذہبی بنیادوں پر چیف جسٹس کو گالی دی، اور کہا جا رہا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ وہ جو احمدیوں سے متعلق چیف جسٹس کا فیصلہ تھا جو بعد میں تبدیل بھی ہو گیا، اس کے حوالے سے احمدیوں سے متعلق فیصلہ یہ تھا کہ جو احمدی ہیں یا جو قادیانی ہیں یا جن کو آپ لوگ قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے عبادت گاہوں میں اپنی اشاعت کی کتابیں چھاپ اور تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اپنے علاقے میں۔ ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بات تھی، لیکن ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف کے آگے بڑھیں، ذرا آگے بڑھیں۔ تو اس نوجوان نے گالی دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دیکھتے کہ یار یہ تو شدت پسندی کا معاملہ ہے، لیکن پاکستان کی بڑی جماعت پی ٹی آئی نے اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس کو وہاں ڈونٹس کے لیے پہنچ گئے، وہاں جھنڈے لہرا رہے ہیں، حالانکہ اس شخص کا تعلق تھا، اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا۔ لیکن یہ روایت ہے ہمارے ہاں کہ سیاسی فائدے کے لیے آپ مذہب اور مذہبی کارڈ کو جس حد تک استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں۔ سندھ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا واقعہ پیش آیا، پولیس نے مارا۔ وہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پولیس نے کیسے مارا، ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کہ جعلی پولیس مقابلہ تھا۔ اس کی لاش کی توہین کی گئی، اسلام کے تمام تر تعلیمات ان کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ وہاں جو مقامی پیر ہے عمر سرندی، اس کی جانب سے، اور اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہ لوگ شاہ نواز کے قتل کے بعد جو سامنے آئے، جیسے سندھو نواز اور دیگر لوگ جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، جنہوں نے وہاں جا کے مظاہرہ کیا، جنہوں نے وہاں جا کے متاثرہ خاندان سے تعزیت کی، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ادھر اسلام آباد والے واقعے میں، بیکری والے واقعے میں اعزاز سید نے اس معاملے پر بات کی تو اس کو بھی علل اعلان دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس میں دھمکیوں میں تو خود
جو سعد رضوی اور ان کے دیگر رفقا ہیں وہ شامل ہیں۔ سعد رضوی کو یہاں ہالینڈ میں مجرم قرار دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے تشخص کا آپ حال دیکھیں کہ یہ لوگ سیاسی جماعتیں چلا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ہے دوستو؟ یہ جتنا اب تک میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہ باتیں جو آپ سن چکے ہیں پہلے ہی۔ اب آئیں اس کے پیچھے، اور تلخ باتیں ہیں یہ، اس میں وہ تمام لوگ پاکستان کے وہ سنیں اس کو اور برداشت کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ ہو، کہ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف ہو یا دیگر جماعتیں، ان کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسرے اپنے مخالف کے خلاف مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی فائدے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اس سے بھی ایک قدم پیچھے چلے جائے تو خود ریاست پاکستان، جس میں سب سے آگے فوج ہے، یہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں مذہب کے کارڈ کو۔ پاکستان میں اس وقت جو مذہبی شدت پسندی ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ ریاست کی پوری سپورٹ حاصل ہے اسے۔ سندھ میں گھوٹکی میں میاں مٹھو آج وہ عمر سرہندی کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کرمنل مائنڈ دیکھیں آپ، لاش کی توہین کر رہے ہیں آپ، ایک شخص کو ماورائے عدالت قتل کروا رہے ہیں آپ، پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کو قتل کرے، پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص کی سر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں تو بے قصور ہوں، میں نے کیا کیا؟ کسی اور نے مارا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی کوئی جگہ بنتی ہے؟ دوسری طرف آپ مذہبی بنیادوں پر ایک ایسی بات جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، اس کی بنیاد پر آپ چیف جسٹس کو گالی دے رہے ہیں، اور سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اگر ایسا ہے اور معاشرے میں اس حد تک شدت پسندی ہے تو آپ اپنا انجام خود سوچ لیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ 80 کی دہائی میں آپ نے مذہبی بنیادوں پر شدت پسندی کا آپ نے سہارا لیا تھا سوویت یونین کے خلاف جنگ میں مجاہدین تیار کرتے ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کے ٹھیک 20 سال بعد آپ کے بازار، آپ کی مسجدیں، آپ کے گرجا گھر، آپ کے گردوارے، آپ کی امام بارگاہیں، آپ کے سکول، آپ کے چوک، آپ کے چوراہے، آپ کی اسمبلیاں، آپ کی عدالتیں، کوئی محفوظ نہیں رہا تھا۔ اور وہ لوگ تھے جو سرحد پہ رہتے ہیں نا، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، جو اسلحہ بردار شہروں کے اندر موجود نہیں تھے، اس انداز سے ان کی تعداد کم تھی۔ اب آپ ایک ایسی بلا پال رہے ہیں جو آپ کے شہروں کے اندر ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، یہ خوفناک بات ہے کہ ان لوگوں نے، وہ جنگجوؤں نے، انہوں نے یہ ساری عسکریت پسندی یہ اسلام کے نام پر کی تھی، اور یہ لوگ بھی سارے کا سارا جرم اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی اہل علم ہوگا اسے معلوم ہے۔ آپ خود بتائیے، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طرح ماورائے عدالت قتل کریں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی شخص پر الزام لگے اور اسے اپنے دفاع کا حق نہ دیا ہو؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ آپ خود جج بن جائیں، یعنی مدعی ہی جج بن جائے؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے کہ کسی شخص کو دفن نہ ہونے دیا جائے؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے کہ گھر والوں سے لاش چھینی جائے؟ یہ اسلام تو نہیں کہتا ہے۔ اور یہ جو اسلام کہتا ہے وہ اسلام آپ کے سامنے ہے، اور وہ اسلام آپ کے لیے خوفناک ہے۔ یہ آج ہم آپ کو جو متنبع کر رہے ہیں، یہ متنبع ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، متنبع نہیں ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا تو فیصلے کے نتائج ہوتے ہیں۔ 1949 میں پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے ایک پروگریسو ریاست کی بجائے مذہبی ریاست بننا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل بھارت کے وزیر نے کہا کہ جتنے پیسے پاکستان IMF سے مانگ رہا ہے اس سے زیادہ پیسے تو ہم دے دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں ہوتے تو۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان اگر اس چکر میں نہ پڑتا، مذہبی شدت پسندی کے چکر میں، تو پاکستان کے پاس بھارت سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی سیاح پاکستان جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا، آپ کا کلیم ہے نا کہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے، سوچا ہے آپ نے کیوں نہیں؟ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، خوف ہے وہاں، خوف ہے، اور وہ خوف میں سب سے بنیادی عنصر ہے مذہبی شدت پسندی کا، اور اس کو ریاست کی پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ ریاست چاہتی ہے یہ کہ یہ انتشار قائم رہے، اور اس میں یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ انتشار رہے۔ آپ سندھو نواز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ آزاد سید کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہر اس شخص کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو اس شدت پسندی کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اسلام تو نہیں ہے صاحب یہ. اس لیے اب آپ ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ سندھ کے لوگوں پر خاص طور پر ان کی تہذیب، ان کی تاریخ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اور شاید پاکستان میں یہ آخری قلعہ ہے. پاکستان کے دیگر علاقے اس انداز سے مفتوح ہے. اب وہاں ایک بڑی تعداد ہے جو مذہبی شدت پسندی، جس کو ریاستی سپورٹ کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، اس میں پھنس چکی ہے. اگر سندھ کے لوگ بھی اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو پھر آگے کوئی معاملہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا دوستو، ڈاکٹر شاہ نواز کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے، سندھ حکومت کے لیے بھی، سندھی سول سوسائٹی کے لیے بھی، اور سندھی قوم کے لیے بھی. عمر سرندی اگر وہاں احتجاج کرتے ہیں، اس سے بڑا احتجاج قوم پرستوں کا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ریاست بھی سن لے، اگر ریاست تحریک اس انداز کی دیگر جماعتوں کو روک نہیں پائے گی تو آگے نتائج بہت برے ہیں. آپ جس طرح وہ 80 کی دہائی میں اس انداز کے جو فیکٹرز تھے ان کو پھیلانے کے بعد رو رہے تھے، آج آپ تحریک کو پھیلانے کے بعد روئیں گے. ابھی سے حالات 10 سال کے اندر حالات ایسے کر دیے ہیں اس جماعت نے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اب محفوظ نہیں ہے. کسی بھی شخص پر توہین کا الزام لگ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ کے ساتھ. ایسے میں اگر آپ اس راستے کو چنتے ہیں، ریاست اس راستے پر اپنا سفر جاری رکھتی ہے، اس میں اتنا خون بہے گا پاکستان کی گلیوں میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اس پوری کی پوری شدت پسندی کو لگام ڈالیں. ان تمام لوگوں کو جو ملا آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں روکتے، یہ پھر سمجھ لیں، یہ توہین مذہب اور توہین رسالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ سراسر سیاسی مفاد ہے، یہ سراسر لوگوں کے ذاتی مفاد ہے. آپ خود بتائیے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، آسیہ مسیح 5 سال سے کینیڈا میں ہے، کوئی توہین کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ خود سے پوچھیں، یا گیتا بھی ہے، یا بائبل بھی ہے، یا دیگر مذاہب کی کتب بھی ہے، کیوں نہیں جل رہی؟ یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہو بھی تو اکا دکا کوئی واقعہ ہو تو ہو. پاکستان میں روز بن گیا ہے معاملہ. کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس سے لوگ اپنے ذاتی جھگڑے بھی نمٹا رہے ہیں. 90%، بلکہ جو سمجھے کہ 99% معاملات، وہ شاید اس سے بھی زیادہ، یہ سب دوغلے واقعات ہیں، ان میں لوگوں پر جعلی الزامات لگائے جاتے ہیں. اعزاز سید نے کیا کہا ہے؟ اعزاز سید نے کہا کہ صاحب یہ شدت پسندی کا معاملہ ہے، سیاسی فائدہ مت لیں، تو فتوے نکل رہے ہیں. سندھو نواز نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے ایک شخص کا، جرم ثابت ہوئے بغیر اس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، سندھ کی تہذیب کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ بھی فتوے. اگر یہ راستہ ہے، میں ایگزامپلز بتا رہا ہوں، صرف 2 ایسی ڈھیروں ایگزامپلز ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے گا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے. جو آج جشن منا رہے ہیں، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے رونا ہے. آپ خیال رکھیے گا اور اپنی رائے ضرور لکھیے گا. آپ متفق ہیں یا آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اگر آپ متفق ہیں تو کیوں متفق ہیں؟ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آداب.